رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، سیرت سید الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے سٹیج سے دین خدا کی، دین اسلام کی، کتاب و سنت کی وحی پہ مبنی دعوت پیش کی جا رہی ہے۔ اخلاص کے ساتھ، درد دل کے ساتھ، مخلص ہو کے اپنی ذات کے لیے سنیے گا۔ بات دل کو لگے، اچھی لگے، ساتھ لے جائیے گا، عمل کیجئے گا، دنیا اور عقبہ بنے گی انشاءاللہ۔ بات مناسب نہ لگے، دل کو اپیل نہ کرے، دلیل سے خالی ہو، چھوڑ جائیے گا۔ یہ زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ میرے رب نے جب سے اس دنیا کو بنایا ہے، اس دھرتی کے لیے، اس مٹی کے لیے انسان کو نہیں بنایا، بلکہ انسان کے لیے کل کائنات بنائی۔ یہ کائنات کیسے ٹھیک رہے گی؟ پانیوں میں بدبو نہ ہو، میرے مالک نے رواں اور دواں رکھا ہے۔ سمندر میں جانور مریں، پانی میں سمل نہ ہو، میرے رب نے نمکیات ڈال دی۔ کائنات معطر رہے، اللہ نے پھول بنا کے پھولوں میں خوشبو ڈال دی۔ سورج بنایا ہے کہ چیزیں پکیں بھی، اگیں بھی۔ پوری دنیا کو پاور کی ضرورت تھی، اللہ نے سورج کو پاور بنا دیا۔ سولر پینل، ایک ایک پتا، ایک ایک بال، ڈالی، شجر، حجر، اس کو سورج سے اس طاقت کو لینے والا، کشید کرنے والا، اپنانے والا، آگے بڑھا کے استعمال کرنے والا بنا دیا۔ میرے رب کے فیصلے ہیں، قدرتیں ہیں۔ اللہ نے زمین کو پانیوں پہ ٹکایا، ہلے نہیں، پہاڑوں کی میخیں اللہ نے گاڑ دی۔ اس کا نظام ہے، باکمال ہے، لاجواب ہے۔ انسان کو زندگی دی ہے، آکسیجن کو ضروری بنا دیا ہے، تو جسم میں نظام رکھا ہے، پھیپھڑے رکھے ہیں، سانس کی نالیاں رکھی ہیں، اور یہ مفت میں عطا کر دی ہے کہ میرے بندے یہ سب تیرے لیے ہے۔ میری کھلی فضاؤں میں سانس لے، ہواؤں میں زندہ رہ، یہ سب تیرے لیے ہے۔ قدر پوچھنی ہے تو اس سے پوچھ کہ جو اس وقت آکسیجن کے سلنڈروں پہ ہے، جو ہاسپیٹلز میں ہے، جو وینٹیلیٹرز پہ ہیں، کہ میں تیرے لیے کیا ہوں۔ تیرے دل کو دھڑکنوں سے نوازا ہے، ایسا پمپ دیا ہے کہ ایک دفعہ پمپ کرے تو 90,000 کلومیٹر تلک خون کی تیری باڈی میں سپلائی کرتا ہے۔ اور اتنی وینیں میں نے تیرے وجود میں مفت میں بنا کے ایسی پھیلائی ہیں، تیرے سے ایک ہینڈ فری سیٹ نہیں ہوتی۔ اس کی آپس میں الجھ جانے کی کیفیتیں تجھ سے نہیں سلجھتی، لیکن میں نے تیرے وجود میں جو کچھ بنایا ہے، باکمال بنایا ہے۔ میں رب ذوالجلال ہوں، میرے سائے میں رہے۔ دھرتی پہ آنے والوں کو کہہ دیا کہ تمہارا جو جسم بنا ہے یہ ہارڈ ویئر ہے، اور اس میں جو سافٹ ویئر ہے وہ میں اسلام کا انسٹال کرنا چاہتا ہوں۔ میری کمپنی ہے، میری مرضی ہے، الا لہ الخلق والامر، بنایا میں نے ہے، آرڈر بھی میرا ہوگا۔ لہذا
اللہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دنیا اپنی مرضی سے جو مرضی بنا لے، اختیار کر لے، چن لے، اس کی مرضی ہے، لیکن میرا فیصلہ کمپنی کا جینون 1 نمبر سافٹ ویئر جسے تمہارے باڈی کے ہارڈ ویئر میں اور اس وجود میں، انجر پنجر میں، جسم میں، اس کائنات میں چلانا ہے، وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ مارکیٹ میں اور بھی سسٹم ملیں گے، نظام ملیں گے، سافٹ ویئر ملیں گے، تم اپنا لینا، پیچھے بھاگنا، 100 سال دوڑنا، لیکن تاریخ تمہیں بتائے گی کہ سب باطل ہے، سب جھوٹا ہے، 2 نمبر ہے، فیک ہے، منہ کی کھا کے، دھکے کھا کے، نسلوں کو اجڑوا کے آخر تم لوٹو گے تو کیا فائدہ میری؟ پہلے مان لو ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بھائیو، یہ اسلام ہے کیا؟ یہ چلتا کیسے؟ پہلے یہ سمجھیے، پھر وفاق کی طرف سے، حکومت سندھ کی طرف سے آنے والے اس آرڈیننس کو شائستگی کے ساتھ، جذبات سے ہٹ کر کے انشاءاللہ ہم اس کا جائزہ لیں گے اور اپنی زندگیوں میں اللہ کے احسانات کو تسلیم کرتے ہوئے انشاءاللہ رات کو یہاں سے اٹھیں گے۔ اسلام کیا ہے کہ جس سے دنیا بدک رہی ہے، بھاگ رہی ہے، اور اس وقت 7.5 ارب میں سے 5.25 ارب لوگ اس سافٹ ویئر کو لینے کو تیار نہیں، راضی نہیں، اور باقی جن 2.25 ارب نے لیا ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ بچوں کے لیے ٹھیک نہیں، جیسے دوائیوں کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیے، شاید کہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ اسلام کوئی خوفناک، خطرناک، معلوم نہیں کیسی چیز ہے، اس سے اپنے بچوں کو بچائیے جب تک جوان نہیں ہو جاتے، سوچ سمجھ کے، جیسے سیکس کا معاملہ، شہوات کا معاملہ، شادی کا معاملہ 18 سال سے اس قوم نے جوڑا ہے، ویسے شاید اسلام کو بھی ایسا ہی سمجھا۔ تو میں جذبات سے ہٹ کے حقیقت کی دنیا میں آپ احباب کو ذرا بتانا چاہتا ہوں، اسلام کا پہلا رکن ہے شہادتین، کہ بائی نیم تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تمہارا الہ اللہ ہے اور رہنما محمد الرسول اللہ۔ 5.25 ارب نے تو اسے نہیں مانا، تم نے تو مانا۔ بھائیو، آپ کسی ادارے میں ایڈمیشن نہیں لیں، نہ لیں، داخلہ نہیں لیں، کوئی بات نہیں، لیکن اگر داخلہ لے لیتے ہیں تو سلیبس تو اس کا پڑھنا ہوتا ہے۔ آپ کسی کمپنی کو جوائن کریں نہ کریں مرضی ہے، لیکن کر لیں تو کمپنی کے اصول تو لاگو ہیں۔ جنہوں نے نہیں مانا نہیں مانا، ہم انہیں منوا لیں گے، لیکن جنہوں نے مانا ہے وہ تو مانا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کناروں پہ کھڑے ہو کے اسلام اسلام کرتے ہو، کلمہ پڑھ کے کلمہ شہادت کہتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ بول لیتے ہو، نماز کی رٹ لگا لیتے ہو، نماز قائم کرو قبل اس کے کہ تمہاری کی جائے، جملے لکھ لیتے ہو، در و دیوار پہ لکھا ہوتا ہے نماز قائم کرو، اور روزے کی بھی باتیں کر لیتے ہو، زکوٰۃ کی بھی باتیں کر لیتے ہو، حج اور عمرے کے سلسلے چلاتے ہو، لیکن یہ ہے کیا؟ یہ فطرت ہے۔ فطرت کیا ہے بھائیو؟ انسان کی فطرت یہ ہے کہ یہ اپنے پہ مکھی بیٹھنا گوارا نہیں کرتی، مکھی بیٹھ جاتی ہے لیکن بندہ اڑاتا رہتا ہے۔ اب بھی شاید فیل ہوا ہو کہیں مجلس میں آپ پہ 1-2 بار مکھی آ کے بیٹھی ہو، آپ نے کبھی ہاتھ مارا ہوگا، کبھی منہ سائڈ پہ کیا ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں سنیے، میری ذات پاک ہے، میں پاکیزہ ہوں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا،
میری عزت کا مسئلہ ہے، عزت کا معاملہ ہے، تو اچھی طرح سن لو کہ جیسے تم اپنی عزت میں کسی کو شریک کرنا گوارا نہیں کرتے، میں رب العزت ہوں، سب کو بنایا میں نے، چلایا میں نے، کھلایا میں نے، پلایا میں نے، عطایا میں نے، اور ساتھ کوئی کھڑا ہو کر کے کہے کہ یہ میں نے بھی کیا ہے تو اچھا نہیں لگے گا، یہ ڈیرا اگر اس میں کوئی آ کے کلیم کرے کہ میرا ہے تو اشتہاروں پہ جو آپ نے نام لکھا یہ صحیح ہے، ڈیرا سردار اعجاز محمود، انہیں کا کوئی اور سردار اٹھے اور کہے جی سائڈ پہ ہو جو میرا ہے، سردار ہونی تو گوارا نہیں نہ ہونا، یہ تو دنیا کی ایک چھوٹی سی سرداری ہے، وہ جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو قادر قدیر ہے، کوئی اٹھ کے کہے کہ میں نے تمہیں بنایا ہے تو انسان اپنی تخلیق کو دیکھ، تیرے پانی کے نطفے میں جو 4 چیزیں رب نے رکھی ہے نا، آگ، ہوا، پانی، مٹی، یہ کسی کو علم بھی نہیں تھا جب میں نے اٹھایا تھا اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ میں نے یہاں سے لینا ہے اور اتنا لینا ہے، تو پھر یہ دعوے کیسے ہیں؟ بول کہ میں اکیلا ہوں، تیری فطرت میں ہے، جیسے تو نکاح کر کے قبول ہے کہہ کے گواہوں کو لگا کر کے ایک بیوی کو لا کے دعویٰ کرتا ہے یہ میری ہے، کل کو کوئی اٹھ کے کہے اس میں میرا بھی حصہ ہے، میری شراکت ہے، تو گھر میں سالوں کو نہیں آنے دیتا، تو گھر میں سسر کو داخل نہیں ہونے دیتا، اور اگر وہ باپ کی مان کے جانے لگے تو کہتا ہے نکاح میرے ساتھ ہوا ہے، باپ کی نہیں اب میری چلے گی۔ اللہ کہتے ہیں تجھے میں نے بنایا ہے، کسی اور کو شریک کر کے نہ چلا، میری چلے گی، یہی ہے لا الہ الا اللہ۔ تو دوستو یہ اسلام ہے۔ جب ہم کسی بندے کو سکھاتے ہیں نا کہ تیرے اندر اسلام موجود ہے، بس کلک کرنے کی دیر ہے، موبائلوں میں کیا کرتے ہو، ایپس موجود ہوتی ہیں، انسٹال کیجئے، ایگری ہوں آپ، تسلیم کیجئے، ایپ انسٹال ہو گئی ہے، کام لیجئے۔ اللہ نے جس بھی انسان کو بنایا ہے وہ کافر خود بنایا ہے، رب نے نہیں بنایا۔ وَمَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا وَيُولَدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، بچہ جب بھی پیدا ہوا ہے اسلام ہی کے سافٹ ویئر اس میں انسٹال ہو سکتے ہیں، جینون وہی ہیں، باقی سب 2 نمبر ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، لیکن پہلے یہ شہادت کا معاملہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ تیرے وجود سے گواہی مانگنا چاہتے ہیں کہ بندے جب تو مرے، 4 پائی اٹھنے لگے تو دنیا گواہی دے رہی ہو کہ اس بندے نے پوری زندگی کبھی بھی رب کا در چھوڑ کے مسلک کی بات نہیں ہے۔ میں نہیں پوچھوں گا سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، چشتی، قادری، میں نے تو یہ پوچھنا ہے کہ بندے تیرے پیچھے تیرے لوگ، تیرے دروازے پہ لگے ہوئے درخت، حجر شجر، تیرے یہ سڑک کے روڑے، یہ راہیں، یہ منزلیں، یہ قرب و جوار کے لوگ، یہ در و دیوار، انہوں نے تجھے جب بھی دیکھا صرف اللہ کے در پہ دیکھا، کسی اور در پہ نہیں دیکھا۔ یہ گواہی لے کے آ جائیے اسلام، یہ گواہی لے کے آ جائے۔ بھائیوں آئیں 2 منٹ کے لیے رکیں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں اپنے ہر اس بھائی کو، بیٹے کو، بزرگ کو، بہن کو، ماں کو، بیٹی کو، اپنی عزتوں کو، وطن کے رہنے والوں کو، یہاں کے باسیوں کو، ایک ایک فرد آپ نے ہاتھ اٹھا کے نعرے لگائے ہیں، صرف اپنے چہرے کی نظریں گریبان میں ڈال کے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ ایک بات فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ میں مرا تو میرا وجود، میری چارپائی، میرا ہمسایہ، میری ہمسائی، میرا رشتہ دار، آسمان کی نیلی چھت، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ دن، یہ رات میرے خلاف گواہی پیش نہیں کر سکتے کہ میں رب کا در چھوڑ کے کسی مشکل میں اور در پہ گیا ہوں۔ سوچیے، سار اٹھا کے جیے۔ میں کہنے لگا ہوں، فخر نہیں، مٹ کے کہنے لگا ہوں عاجزی سے۔ میں نے وہابیوں کی جماعت کو، ہر جماعت کو بہت بیچ میں اندر رہ کے قریب سے دیکھا ہے، ان میں لاکھ جرم ہیں، لیکن ایک چیز میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جماعت ایسی ہے، یہ لوگ ایسے ہیں
کہ جنہوں نے اسلام کے پہلے رکن شہادت کو مرتے مر گئے، کٹتے کٹ گئے، غریب ہو کے رہ گئے، لقمے ملے یا نہیں ملے، کوئی گلے لگاتا ہے لگائے، نہیں لگاتا نہ لگائے، روٹتا ہے روٹ جائے، بھاگتا ہے بھاگ جائے، چھوڑتا ہے چھوڑ جائے، ناراض ہوتا ہے ناراض ہو جائے، پرچے کٹے، بہت کچھ ہوا، جیلوں میں گئے، لیکن انہوں نے رب کے در کے علاوہ کہیں ماتھا رکھا ہو مجھے ایک بھی گواہی نہیں ملی۔ اللہ گواہ ہے، میرے محبوب نے حجت الوداع میں 1.25 لاکھ کو لا کے بولا تھا، گرے سے گرا بندہ ہو صحیح معنوں میں وہابی اہل الحدیث۔ میں اس اسٹیج پہ کبھی بات نہیں یہ کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ بات اسلام کی چل رہی تھی، تو یہ کوئی آپ سے الگ آئے ہیں، اسی دنیا میں اسی دھرتی اسی مٹی میں پلے ہیں، تو آپ بھی بے شک سنی رہیں، شیعہ رہیں، دیوبندی رہیں، بریلوی رہیں، اپنے مسلک پہ ڈٹے رہیں، قائم رہیں، لیکن کیا یہ کوئی اختلافی مسئلہ تھا؟ سب نے پڑھا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اس دنیا سے جا تو ایسا بن کر کے جا کہ پوری دنیا کا کوئی روڑا، کوئی پتھر، کوئی اینٹ، حجر شجر تیرے خلاف یہ گواہی دے ہی نہ سکے کہ یہ کبھی اللہ کے در کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جھکا تھا۔ یہی تیری اولیاء اللہ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، رب کے ولیوں کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ مرتے مر جائیں گے مگر شرک نہیں کریں گے۔ تو مشکل کام ہے، کریں آپ، یہی اسلام ہے۔ جب ہم کسی کو بتاتے ہیں نا، میں ساتھ حکومت وقت کو بھی بتا دوں، ججز بھی سن لیں، قانون دان بھی سن لیں، سیاستدان، حکمران، عوام بھی سن لیں، یہ اسلام لوگوں کی پابندیوں سے تھوڑا رکا ہے، گھبرائے نہیں انشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں نا جی کیا بن گیا، کیا بنانے تھے۔ میں آپ لوگوں کو ابھی تاریخ کے حوالے سے ایسے ایسے آرڈیننس دکھاؤں گا، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ یہ تو 18 سال کا ہے نا، صرف عمر کے ہر حصے کا آرڈیننس بنا تھا، مگر اللہ نے تاریخ میں جوتے کی نوک پہ رکھوا کے ایسا پھٹکارا، ایسا دھتکارا کہ آج نام و نشان نہیں ہے، مگر اسلام الحمدللہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ دوسری گواہی یہ ہے، میں پنجابی کے سادہ سا لب و لہجے سے ہٹ کے آج کچھ کہہ رہا ہوں، وگرنہ دل تو کر رہا تھا کہ ماحول وہی رکھوں جیسا ہے، لیکن نہیں یارو، سیدھی سی بات ہے، اللہ نے دل بنایا ہے، اور دل جو ہے کسی خوبصورت چیز کو دیکھ لے دھڑکتا تو ہے۔ میں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، آپ نے بھی نہیں دیکھا، تڑپ ہے نا دیکھنے کی، لیکن جو احادیث میں میرے محبوب کا چہرہ مہرہ سیرت اور سیرت سید الرسل، امام الرسل، امام الانبیاء، خاتم النبیین کی پڑھی ہے، تصور کی آنکھ نے محبوب جیسا بڑھ کے کائنات میں کسی نہیں دیکھا۔ یہ میرے دل کا فیصلہ ہے، آپ لوگ بھی یہی رائے رکھتے ہیں، سب کی یہ ہے۔ میں اب مسلکن نہیں پوچھ رہا، ایک انسان ہونے کے ناطے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی کائنات میں حسین نہیں ہے، کسی کی آنکھ ان سے بڑھ کے پیاری نہیں، کسی کا ماتھا جبی ان سے حسین نہیں ہے، اور لوگوں سارا بدن جب وہ سر تپا حسن و جمال کا مرکہ ہے تو اللہ نے گواہی مانگ لی ہے، بول بائی نیم بول، ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ پوری دنیا میرے جیتے جی، بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، چارپائی پہ مرتے ہوئے، جاتے ہوئے، میں ایک بھی بندہ ایسا میرے خلاف گواہی نہیں لا سکتا کہ میں نے کبھی اپنے آقا، اپنے مرشد، اپنے ہادی، اپنے رہبر، اپنے پیر، اپنے مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کبھی کسی اور کی طرف مڑ کے دیکھا ہو، کیونکہ میرے پیغمبر کی سیرت سے بڑھ کے کوئی سیرت نہیں، ادا سے بڑھ کے کوئی ادا نہیں۔ لوگوں جاؤ، چھوڑ دیجئے وہابیوں کو، ایک سائیڈ پہ کر دیں، لیکن میں ان کی گواہی رکھتا ہوں، گواہی دوں گا، آپ بھی دے لیں، کوشش کریں، مثال سے سوال سمجھ آ جاتا ہے۔ میتھ اور ریاضی کے جب چیپٹر ہم نے حل کرنے ہوتے تو پہلے مثالیں ہوتی ہیں، تو آئیے دیکھیے، کیا اللہ نے آپ کو اتنی جرت، اتنی طاقت، اتنا ڈنڈا، اتنا سوٹا، اتنا بچکا نہیں دیا؟ آپ کی حیبت نہیں ہے؟ بن سکتی ہے۔ ویلڈنگ کرتے ہوئے ویلڈر جو ہے وہ اس
نکلتی ہوئی لائٹ کو غور سے دیکھتا ہے؟ کیوں نہیں دیکھتا؟ سورج نکلا ہوا ہے کیوں نہیں ہم دیکھتے؟ کیونکہ آنکھ خراب ہوگی۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی چھوڑ کے تو دائیں بائیں ہوگا نا، تیری آنکھ کا زاویہ نگاہ، اینک میں اگر شیشے کا نمبر غلط ہو جائے، لوگوں منظر دھندلا، تحریر صحیح نہیں پڑھی جاتی، تو نے اگر زاویہ نگاہ بدلا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے تو یاد رکھ تیری گواہی درست نہیں رہے گی۔ اس لیے آئیں آج پھر گواہی، میں اہل الحدیث کے حوالے سے ایک گواہی دے رہا ہوں، آپ بھی ذرا دیکھیے، چیک کیجیے، اچھی لگے تو لیجیے، نہیں تو چھوڑ دیجیے۔ مشرق سے لے کے مغرب اور شمال سے لے کے جنوب 249 ملکوں میں نے بڑے بڑے خوبصورت حسین و جمیل دیکھے، پگڑیاں دیکھی، مہنگی سے مہنگی ٹوپیاں دیکھی، دستاریں فضیلتیں دیکھی، لوگوں قدم دیکھے، جبے و کبے دیکھے، 1.25 لاکھ ظاہری 1.25 لاکھ باطنی مزاروں سرکاروں درباروں کے ساتھ قرب و جوار کو دیکھا، لیکن کعبہ کے رب کی قسم ساری دنیا ایک طرف، جو فرمان محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو فعل اور عمل محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ سے نہیں ملا، ساری دنیا بھی ترلے کرتی رہی ہم نے نہیں کرا، اور جو آپ سے مل گیا، میرے دتیال بھی چھٹ گئے، ننیال بھی چھٹ گئے، سسرال بھی چھٹ گئے، ساری دنیا منہ موڑ گئی، ہم نے پرواہ نہیں کی۔ ہمیں ایک گواہی تو کوئی لا کر کے دے دے، اور گواہی کی دلیل دینے لگا ہوں بدعملی اپنی جگہ، میں کہا کرتا ہوں اور سن لیجیے۔ لوگ دشمنی کا موقع دیکھ کے دشمنی لے لیا کرتے ہیں، مگر آج موقع کچھ اور ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کسی بیوی کی، میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تڑاک ہو گئی، طلاق ہو گئی، غصے میں تھے، جوش میں تھے، جذبے میں تھے، فارغ کر دیا، اپنے کسی بھی مسلک ادارے میں گئے ہوں آپ اور جواب یہ ملا ہو کہ 3 طلاقیں ہو چکی، لڑائی ہو چکی، بس اب ایک ہی حل ہے کہ حلالہ ہوگا، وہ جوان ہو، وہ بوڑھا ہو، وہ بزرگ ہو، 1 دن 2 دن 3 دن 2-4 راتیں یہ کرنا پڑے گا، یہ مجبوری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، تیری غیرت جو ہے وہ گھبرا گئی ہو، پسینہ شرابور ہو گئی ہوں، آپ اٹھے ہوں، چلے ہوں، پوری دنیا میں کسی ملک میں میری مسجد میرے ادارے میں آئے ہوں، حسین و جمیل نوجوان خوبصورت گبرو دلیر اور شیر قاری خطیب امام سارے موجود ہوں، کسی ایک بندے نے تجھے اپنا دشمن سمجھ کے کہ مسلک دوسرا ہے، مسلک اور ہونا رائے کا اختلاف ہے لیکن دشمنی تھوڑی ہے، تو چل کے آیا ہے، تیرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے، تیرے پہ مشکل پڑی ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہم نے جلسے رکھے ہیں، سیرت سید الرسل دنیا کو سنائی ہے، آج موقع دیکھ کے تیرے اوپر جو ہے یہ شکنجا کستے کے پھنسا ہوا ہے، چلے موقع اٹھا لو، اللہ کی قسم پوری دنیا میں ایک گواہی لے گیا، میری جماعت میرے مسلک کے لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد کبھی تجھے کہا ہو، تیری عزت پہ نظر رکھ کے یہ کہا ہو کہ حلالہ ہوگا، انگلی اٹھا دے صرف ایک نظر۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، علماء حق اہل حدیث دین اسلام، حضرت علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ لوگوں نفس ہم بھی رکھتے ہیں، جان ہم بھی رکھتے ہیں، شہوات ہمیں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا، آنکھ ہم بھی رکھتے ہیں، حسن کی طرف یہ بھی لپکتی ہے، دل رکھتے ہیں، دھڑکنے رکھتے ہیں، خون رکھتے ہیں، روانی اور جوانی رکھتے ہیں، لیکن اسلام جب کوئی بھی زندگی میں اپنی عزت کو یوں سیف ہوتے دیکھے گا تو کلمہ تو پڑھے گا، کلمہ تو پڑھے گا۔ بھاگا تھا نا ایک، آئیے ذرا میرے ساتھ ملیے، بھاگا تھا ایک، دوڑ گیا تھا، حاتم تائی کا بیٹا تھا، معاملہ عزت کا ٹھہرا تھا،
اور مدینے کے گبرو نوجوان اس کو لے کے یمن تک کا سفر کر کے گئے تھے. پہاڑ بھی تھے، رستے میں صحرا بھی تھے، سمندر کے کنارے بھی تھے، بہت کچھ تھا. اور جب دروازے پہ دستک ہوتی ہے، بھائی اوپر سے دیکھتا ہے، تڑپ گیا تھا کہ ان نوجوانوں نے، ان مسلمانوں نے کیا چھوڑا ہوگا. ایک اکیلی عورت، راتیں دن تنہائیاں، اوپر سے قیدی. اسلام غالب، اسلام غالب آ کے عزتوں کا لٹیرا نہیں ہے، عزتوں کا محافظ ہے. بہن نے کہا بھائی جو سوچ رہا ہے اسی وقت بات کرو، دماغ درست کر اور سمجھ اس بات کو. اتنی عزت، غیرت اور حیا سے شاید تو نے بھی کبھی نہ دیکھا ہو. کنٹرول کر لیا. اللہ کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی محبت تو رب سے دنیا کی ہر محبت سے بڑھ کے ہوتی ہے. سارا سال کھلاتا رہتا ہوں، اگر میں نے ایک مہینے میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کہا کہ نہیں کھانا، پھر جب تو کھائے گا تو تیرے لیے روزے کو افطار کرتے ہوئے دو فرحتیں، دو خوشیاں، دو چین، دو سکون ہوں گے، تو یہ مومن کیوں نہیں رکھے گا؟ دنیا رکھتی ہے، بچے رکھتے ہیں، جوان رکھتے ہیں، بوڑھے رکھتے ہیں، 18 سال سے پہلے بھی رکھتے ہیں، بعد میں بھی رکھتے ہیں. اور آخری چیز اسلام کی دے کے اس کے بعد میں آرڈیننس کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. وہ ہے انٹرنیشنل ٹرپ. ہر بندے کی فطرت میں ہے کہ بندے نو کتے ٹور تے نکلنا ہی چاہیے. گھر بیبیاں نہیں کہہ دینیاں روز اتنے بھائی آ جائے کتے فرا ٹرا لیا اور نہیں تو مہینے ڈیڑھ کتے پیکے ہی پہ چھڑو. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، مختلف جگہوں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس آمدے ہیں سر جی کتے ٹرپ نہیں جے کرنا. کون سا؟ تعلیماتی، تفریحاتی، معلوماتی. ٹھیک ہے بیٹا، رکھ لیتے ہیں منگل کے دن. سر منگل کے دن کیا ہوگا؟ یہ کون سا دن رکھا ہے؟ یا آپ سیٹرڈے رکھیں یا سنڈے رکھیں جب لوگ بھی ہوں، پھر مزہ آئے گا. جگہ بھری ہوئی وہ ہم کو دیکھیں، ہم ان کو دیکھیں، دنیا دیکھیں، پھرے ٹوریں، گھومیں، دور دراز نکلیں. اللہ کہتے ہیں تیرے دل میں ارمان ہوتے ہیں، شادی کے بعد تو جو ہے دور دراز نکلتا ہے، آ جا، موکل سے نکل، قصور سے نکل، آ لاہور سے آ، دنیا کے کسی ملک خطے سے آ، پاکیزہ ہو کے آ، عزت کو ساتھ لے کے آ، بہن بیوی بیٹی کو لے کے آ، لوگوں کی نظروں کو پاکیزہ کر کے، سوچ کو پاکیزہ کر کے، ون یونیفارمڈ کر کے. تو سردار ہے تو اسی لباس میں آ، کسی علاقے کا فقیر ہے تو میرے گھر ہے اسی لباس میں آ. آپ پوری دنیا سے لبیک اللہم لبیک کہتا، میں ساری دنیا کے لوگ اکٹھے کر کے اپنے گھر بلا کے ان کو کہہ دوں گا تو آ کے تہذیب بھی دیکھ، تمدن بھی دیکھ، ثقافت بھی دیکھ، رنگ بھی دیکھ، نسل بھی دیکھ، عقل بھی دیکھ، شعار بھی دیکھ، جملے بھی دیکھ، لب و لہجے بھی دیکھ. اللہ اکبر کہتے ہوئے بھی سن، اللہ اکبر کہتے ہوئے بھی سن. اللہم انی اسألک الجنہ اسألک الجنہ. یہ سارے جملے دکھا دوں گا. یہ اسلام ہے. جب ہم دنیا کو بتاتے ہیں، دنیا ٹرپ لے کے آتی ہے، پہنچتی ہے. تو ان 5 چیزوں میں سے غلط کیا ہے کہ جو آپ 18 سال سے پہلے ممنوع ہے؟ اب ذرا تاریخ میں چلیے اور ذرا ڈٹ کے اٹھ کے نکلیے گا انشاءاللہ یقین اور اتقان کے ساتھ. حضرات، سب سے پہلے شیطان نے چیلنج کیا تھا، تیرے بندوں کو تیرے نظام، تیرے سسٹم پہ نہیں رہنے دوں گا. جو تو کہے گا بدل بدل کے رکھوں گا. رب نے دھتکارا، پھٹکارا، لعین بنایا، ابلیس بنایا، شیطان بنایا، راندہ درگاہ کیا. حضرات، جناب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود کھڑا ہوا. 86 سال 85 سال عمر کے بیت گئے، دعوت دیتے اور توحید بیان کرتے. نمرودی طاقتوں نے فیصلہ سنا دیا، کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی مرد، کوئی عورت کلمہ نہیں پڑھے گا. سن رہے ہیں؟ کوئی کلمہ نہیں پڑھے گا، کوئی اسلام قبول نہیں کرے گا. کتنی قربانیاں دی، لیکن آخر نمرودی حکومت نے فیصلہ سنایا تھا. تاریخ پڑھ کہ ابراہیم علیہ السلام کا ڈی این اے ختم کر دو. بیٹا تو تھا کوئی نہیں، اور کوئی مسلمان ہوا نہیں، رشتہ داروں میں، یار احباب میں گمانا ہی نہیں. اکیلا ہے، اسی کو ختم کر دو، دنیا سے اسلام ہی ختم ہو جائے گا. آگ جلائی گئی. ابراہیم علیہ السلام نے وہیں کھڑے ہو کے بڑے اطمینان سے ایک جملہ بولا. سنیے، یاد کیجیے اور پڑھا کیجیے. کہا رب اجعلنی
मुकीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मुझे भी नमाजी बना दे, मेरी आल को, मेरी औलाद को, मेरी ज़ुर्रियत को। ज़ुर्रियत का लफ्ज़ ज़र्रे से है, जरा चेक करके देखना, ये सहराओं के उतने ज़र्रे रेत के नहीं जितने अल्लाह ने आदम और इंसान बना दिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद बना दी, ता क़यामत बना दी। यहाँ कोई नमरूद के आर्डिनेंस वाला कोई एक आधा भी जी नहीं मिलेगा, लेकिन इब्राहीमी सारे ही बैठे हैं ना। अगर मैं जज्बे से कहूं तो फिर ही हाथ उठते हैं, वैसे नहीं उठ सकते, इब्राहिमी है, अल्लाह का वार है। नारा तकबीर, अहमद हसन साजिद साहब, नारा तकबीर। नहीं टेंशन नहीं लेनी, हाँ मैं वही। हजरात, मैं अपनी गुफ्तगू को पहले कहा था, मैं जज्बात की नजर नहीं करना चाह रहा, लेकिन हकीकत की नजर से देखिए। डीएनए मिटाने जा रहे थे, अल्लाह ने उनकी ज़ुर्रियत, उनकी आल, उनकी नस्ल इस्लाम के ऊपर कितनी चलाई। अल्लाह अकबर। ये तो पाबंदी, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, अभी अदम में है तो पाबंदियां हैं। डीएनए खत्म कर दिया जाए, कोई मुसलमान बन ही नहीं, ना इब्राहिम रहे, ना कुछ रहे, ना इस्लाम रहे। अल्लाह ने कहा तेरे आर्डिनेंस तारीख में जूते की नोक पर। उसके बाद ना फिरौन को भी थोड़ा सी अंगड़ाई आई, तारीफ पढ़ी उसने, कहने लगा ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे तगड़ा रब, बड़ा रब, आला रब। और जब मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तो कहते हैं वमा रब्बुल आलमीन। पूरी स्टेट साथ मिला ली, कारून का खजाना मिला लिया, हामान की इंजीनियरिंग मिला ली। आपको पता है दुनिया में सबसे ऊंची बिल्डिंग आज जो है, उससे भी ऊंची बिल्डिंग हामान ने बना के दी। ऊपर फिरौन चढ़ा था, हाथ में तीर कमान पकड़ी, सबसे लॉन्ग रेंज का तीर चला के उस दौर का जो मिसाइल है ऊपर फेंका। रब ने उसको लाल करके नीचे पकड़ के कहता है, मूसा तेरे रब दद में काम करते। ये है बेवकूफियां। ऑर्डिनेंस क्या चलाया था कि जो भी बच्चा पैदा होते ही मारो, मुसलमानों का भी, मुसलमानों की नस्ल। यसुमूनकुम सूअल अज़ाब, क्या था? युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, पैदा होते बच्चे मार दो, मुसलमानों का बच्चा हो ही नहीं। अल्लाह ने कहा अच्छा ठीक है, ऑर्डिनेंस तेरा तेरी। माँ जी जरा ये पकड़ो, अपने बच्चे को संदूक में डालो। अल्लाह जी डाल दिया, उठाओ, उठा लिया, समंदरों में डाल दो। नहीं समंदरों में, कहा कह रहा हूं डालो, डाल दिया गया। हवाओं ने, फरिश्तों ने चलाया, लहरों ने उठाया, लोरियां दी, और जाकर के फिरौन के घर में रख के पाल करके, संभाल करके, बड़ा करके उसी के दरबार में वापस ला करके खड़ा करके कहा बोल। कहा वमा रब्बुल आलमीन, कहा भी कीड़ा नहीं मरा? कहा नहीं। कहा बच्चे मार रहा था, वही बच्चा हूं। अच्छा तू है, आजा फिर मैदान में। हजरात, फिर सारे अल्लाह ने कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को, मूसा अलैहिस्सलाम और इस्लाम के मानने वालों को पानियों की लहरों और बहरों से पुल बना के गुजार के सामने खड़ा करके फिरौन को, उनकी फौजों को लाके, उन्हीं मौजों को कह के, हुक्म दे के पहला गोता दिया था ऑर्डिनेंस। पानी का एक गोता न सह सका और कहता है आमनतु बिरब्बी मूसा व हारून, महीनों में मुसलमान का। कहा अब तू लेट है। और यही काम किया था अबू जहल ने। अबू जहल ने कहा कोई बच्चा भी कलमा नहीं पढ़े, कोई जवान भी नहीं पढ़े, मक्का मेरा है, सरदारी मेरी है, चुतराहट मेरी है, आर्डर मेरा है, ला मेरा है। कोई बूढ़ा बुजुर्ग, कोई बूढ़ी औरत, कोई जवान कलमा नहीं पड़ेगा, इस्लाम में नहीं आएगा। अगर किया रगड़ दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, सूली के घाट बना लिए गए, फंदू पे चढ़ाए गए जवान, कोयलों पे लिटाए गए जवान, बच्चों को पकड़ा गया, घसीटा गया। और लोगों, और तो और बूढ़े लोगों को भी कहा कि कलमा नहीं पढ़ना। सुमैया आई है तो और भी बड़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बूढ़ी है, सर कांप रहा है, हाथों में थोड़ी थोड़े नक्शा है, और आके कहता है तूने कलमा पढ़ा है? कहा जी। तेरी आल ने पढ़ा है? आले यासर ने पढ़ा है? कहा जी पढ़ा है। कहा इनको भी रोक, खुद भी रोक, कलमा छोड़, इस्लाम छोड़, नहीं चलेगा, मेरा आर्डर, मेरा ऑर्डिनेंस, नहीं बचेंगे तुम, छोड़ो, इबरत का निशान बना दूंगा, ये कर दूंगा। तारीख कहती है सुमैया ने कहा जूते की नोक पर। कहा मामला बड़ा खतरनाक है, पूरा मक्का बह रहा है, मोकल के मेजर लोग बाहर बैठे ना आज।
سوچیں اس ڈیرے کے اوپر آپ میں سے یا میری کسی کی بوڑھی ماں لا کے اسٹیج پہ سوچئے تصور کی دنیا میں سب کے سامنے دو سرکش اونٹ کھڑے کر کے ٹانگیں باندھ دی گئی کھینچ دی گئی. ابو جہل اپنے قد سے لمبا نیزہ لے کے کھڑا ہو. نیزے کی شہرت سنی ہے نا میاں چنو کے ایک نوجوان نے ملک کا جی نام روشن کیا ہے, نیزہ اٹھایا ہے, اوپر بھی نیزہ اٹھا ہے ابو جہل نے. ابو الحکم تھا, فیصلہ دیا آج وہاں ماروں گا کہ پورا اسلام ساری زندگی شرم سے سر نہیں اٹھا سکے. جا ظالم تیری سوچے اپنی جگہ, تیرے آڈر اپنی جگہ. بوڑھی اماں کہنے لگی جو ہوتا ہے کر کے دیکھ, تیرے اس پورے آرڈیننس کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں. اسلام اسلام ہے, یہ دل کا معاملہ ہے, یہ رب سے معاملہ ہے, یہ شہادت کا معاملہ ہے, یہ گواہی کا معاملہ ہے, یہ دھڑکنوں کا معاملہ ہے, یہ وجود اور روح کا معاملہ ہے, یہ خالق و مخلوق کا معاملہ ہے. تو بیچ میں آڑے آ کے مجھ کو روکے گا. چھانٹا مارا, ادھر نیزہ مارا, جسم دو حصے ہوا, چرا خون بہا. بوڑھی عورت کا جسم اور پتھروں پہ نوکدار ان مکے کے پتھروں پہ گھستا جانے لگا. کپڑے جو ہے وہ اتر گئے, پھٹ گئے, اور لوگوں جسم کا ریشہ ریشہ پتھروں سے ٹکرا کے وہ اتر گیا. ہڈیاں نکل آئیں, ہڈیاں بھی گھسٹ گھسٹ کے اندر بوڑھی اماں کا وہ گودا جو ہے وہ نکل کر کے وہ مک پتھروں پہ چپکی اور وہ سفید ہو گئے. تاریخ نے کہا تیرے آرڈیننس جوتے کی نوک پر. آج کہاں ہے ابو جہل؟ لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے الاسلام یالو ولا یولا علیہ, یہ تو غیروں سے نہیں دبایا جا سکا, کوئی اپنا ہو کے دبایا. دھوکہ ہے وقت کا, تھوڑا بہت پیسے کا, تھوڑا بہت ووٹوں کا, کچھ نوٹوں کا. ہوش کیجئے, ایسے کام مت کیجئے. عقل مند بندہ لوٹ آتا ہے, یو ٹرن لے لیتا ہے. غلط کام ہو جائے, غلط رستے پہ بندہ چڑھ جائے تو یو ٹرن یوز کیجئے, لوٹ آئیے. اگر نہ لوٹے تو میرا رب جب لوٹاتا ہے تو پھر لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں. حضرات اس کانفرنس کی وساطت سے میں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے 10 پہلو لے کے آیا تھا, لیکن آج جو حالت ہے, جو کیفیت ہے, لوگ متذبذب ہے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کیا بن جائے گا. میرے بچوں نے مجھ سے پوچھا کیا ہوگا, ہم نے کہا بیٹا وہی ہوگا جو رب چاہے گا, وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. زمین بھی اللہ کی, نظام بھی اللہ کا, آرڈر بھی اللہ کا, فیصلے بھی اللہ کے. اللہ ڈھیل ضرور دیتا ہے, موقع ضرور دیتا ہے, سیادت ضرور دیتا ہے, قیادت ضرور دیتا ہے, لیکن اپنا سایہ اس کو دیتا ہے. امام عادل, جو دین اور دنیا انسانوں سے عدل کر کے آئے گا وہی اللہ کے سائے کا مستحق ہوگا. اگر نہ بڑے بڑوں کو لوگوں نے اللہ نے موقع دیے, انہوں نے موقع سے فائدہ نہ اٹھایا, اور تاریخ نے ان کو وہاں پھینکا کہ آج ان کا نام لینے والا کیا, ان کے نام پہ کوئی نام رکھنے والا نہیں. لہذا مسلمانوں ذرا خوش ہو کے رات کے اس ٹائم میں حشاش بشاش ہو کے اور اپنے آپ کو مطمئن روح کے ساتھ اسلام کے اوپر چلنے والا بنیے, اسلام کے صرف دعوے دار نہیں. یہ ہے سیرت. بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو, کہاں تک چلو گے کنارے کنارے. آئیے آخر میں خلاصے کے طور پہ یہ فیصلہ لے کے اٹھیں. بات لمبی کر لوں تو جتنی مرضی بڑھا لوں, با مقصد تو دی کو ہے. پہلے مسلمان اللہ کی عبادت بڑی کرتے ہیں, ماتھے پہ محرابے ہیں, نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے, روزہ کبھی نہیں چھوڑیں گے, حج پہ حج, عمرے پہ عمرے کریں گے, روزے ماشاءاللہ رمضان کے بھی, سموار کے, جمعرات کے بھی, اور روشن راتوں کے دنوں کے روزے بھی رکھیں گے, کبھی کچھ نہیں چھوڑیں گے. لیکن اسلام کا ایک پہلو حقوق اللہ کا لے کے بیٹھے ہیں. بندوں کے حقوق کو کاٹ رہے ہوں گے, کسی کو مار رہے ہوں گے, کسی پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں, کہیں بیٹیوں کا حق مارا ہوا ہے, کہیں ظلم اور زیادتیاں, کہیں بھائیوں کی زمینوں پہ قبضے, کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ, کسی کے ساتھ ظلم, کسی کے ساتھ زیادتیاں, طاقت کا ناجائز استعمال. کل قیامت کے دن یاد رکھ یہ اسلام کو تو نے پورا پورا نہیں لیا ہے. موٹر سائیکل تو لے لی ہے, ہیلمٹ نہیں لیا. اللہ نہ کرے کہیں پھسل گیا نا تو پھر یاد آئیں گے پولیس والے جو کہتے تھے کہ لگا لے. ون ویلنگ کا مزہ بڑا ہے,
لیکن جب رگڑا گیا نا چھل گیا آلو کی طرح اور تکلیف ہوئی اور پھر مرہم بھی لگانا مشکل ہو گیا، پھر یاد آئے گا تجھ کو قانون، یہ رب کا قانون ہے، اللہ کا لا ہے، یہ اسلام ہے، حقوق اللہ کو نبھا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن حقوق العباد کا بھی خیال رکھ، وگرنہ قیامت کے دن سب سے کنگال اور فقیر بنا کے نیکیاں دے کے لوگوں کے گناہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے جہنم میں پھینکا جائے تو کتنا برا لگے گا۔ بھائیو، میں نے اپنے وطن کے چودھریوں کو دیکھا، اس سے بھی بڑا ہوگا، 3 ٹینیور آتے ہیں حکومت کے، اور ابھی یہ وقت ہے کہ اپنے ہی ملک میں اور اپنی ہی دھرتی پہ جو کیفیت ہوگی یہ سب کے ساتھ، کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے۔ کل قیامت کے دن اس سے بڑی فقیری کیا ہوگی کہ جو چیزیں عمل میں تلنی تھی وہی چھن گئی ہیں، اور جو لوگوں کے گناہ ہیں وہ اوپر گر گئے ہیں، یا تو رشوت دے کے، کرنسی دے کے، ڈالر یورو ریال دے کے، مقدمات ختم کروا کے، اسی حد سے اپنا نام نکلوا کے باہر کہیں اور دائیں بائیں چلے جاتے تھے، لیکن وہاں کہاں جائیں گے؟ آگے جہنم، اوپر اللہ کا عرش، پیچھے سے فرشتے اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں، اور جسم کے اندر ڈالی ہوئی لمبی لمبی لوہے کی جہنم کی سلاخیں، لگی ہوئی ہتھکڑیاں، بیڑیاں۔ اس منظر سے پہلے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد صحیح کیجئے۔ اور دوسری ورائٹی ماشاءاللہ وہ ہے کہ حقوق العباد میں بڑے تیز، کسی کی نالی صاف کروا رہے ہیں، کسی کا کنواں بنوا رہے ہیں، کسی کا نلکا لگوا رہے ہیں، کسی کو کچھ دے رہے ہیں، کسی کو سلائی مشین دے رہے ہیں، کسی کو ماشاءاللہ یونٹ لگا کے دے رہے ہیں، کسی کو بانٹ رہے ہیں، دے رہے ہیں، لیکن ان کا اللہ سے تعلق، پیسے دینے والے سے تعلق، مالک سے تعلق، حی علی الصلاۃ کو سن کے اگنور کر کے نمازی پڑوس میں مسجدیں چھوڑ کے پھر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی یہ اسلام میں تو ہیں مگر پورے نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، بڑے بڑے آدم تائی آئے، بڑے بڑے سخی آئے، لیکن عثمان جیسا سخی بن دنیا کو بھی دے، حقوق العباد بھی دے، لیکن حقوق اللہ ایسے کہ قرآن ہے اور پھر رو رہے ہیں، آنسو ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، رب نے سارے گناہ معاف کیے ہوئے ہیں، جنت کی خوشخبری دی ہوئی ہے، رضوان عطا کی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، رو رہے ہیں۔ اور پوچھا گیا رو کیوں رہے ہو؟ کہتے یار میں قبر سے ڈرتا ہوں تو اسی وقت آنسوؤں سے داڑھی بھیگ جاتی ہے۔ کہا آپ تو جنتی ہیں، کہا القبر اول منازل الآخرہ، آخرت کی پہلی کڑی، پہلی سیڑھی، پہلا امتحان قبر ہے، اگر وہیں پکڑے گئے تو آگے کیا ہوگا؟ بڑی خوفناک جگہ ہے۔ کیا ہمیں کبھی قبر یاد آئی؟ نماز قبر کا لگا ہے، گبرو نوجوان چل موکل کے بازاروں میں پھر اور گھوم، سب کچھ کر، لیکن ساتھ اللہ کے حقوق بھی رب کو دے، یہی کامل اسلام ہے۔ باقی رہ گئی تیری میری مسلکی جنگیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ فرقہ واریت ہو سکتی ہے، دنگا فساد ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کو دور کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ قربتوں کے لیے رب نے خالص وہی رکھی ہے، کتاب و سنت کو رکھا ہے۔ آئیے آج عزم کیجئے، میں پوری دنیا اور ملک کی اصلاح کو شاید نہ کر سکوں، میں اپنی ذات کو کنٹرول کر کے اپنے اس نفس کو مجبور کروں کہ غلط نہیں کرنا، جو صحیح ہے وہ اپنانا ہے، ملاوٹ نہیں کرنی، دھوکہ نہیں کرنا، فراڈ نہیں کرنا، دنیا کی میرے خلاف گواہی نہیں آنی چاہیے۔ کوئی میرا دشمن بھی ہو تو میری دشمنی کا بھی ایک معیار ہونا چاہیے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں دشمنی کے معیار بنا دیے، جو اپنے گھر میں داخل ہو کے کنڈی لگا لے کچھ نہیں کہنا، جو میرے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کے گھر چلا جائے کچھ نہیں کہنا، جو اللہ کے گھر میں آ جائے کچھ نہیں کہنا۔ محبوب پھر کہنا کس کو؟ مطلب ہے اذهبوا فانتم الطلقاء، لوگوں دوستی اور دشمنی کے معیار بنا کے الحب للہ والبغض فی اللہ۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ موکل کے اندر رہنے والا کو مسلمان ہے تو اس سے دین کی بنیاد پہ میری محبت ہے۔ میں نام نہیں بھی جانتا، چہرہ بھی نہیں بھی جانتا، اللہ کے لیے میرا اس سے پیار ہے، اور میں درد دل سے دعا کرتا ہوں اللہ اس علاقے کے کسی ایک باسی کو بھی جہنم کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ اللہ ایسی توحید دے دے، ایسی سنت دے دے، ایسی نماز روزہ حج زکات دے دے، اللہ ایسے قیام رکوع سجود دے دے، اللہ ایسے حقوق العباد کی ادائیگی دے دے، اللہ ایسی زندگی اور ایسی بندگی دے دے جو گزر گیا ہم معافی مانگتے ہیں۔ التوبۃ تجب ما قبلھا، اللہ تو گناہ معاف کر دیتا ہے، اور گناہ معاف ہی نہیں کرتا، ان کو نیکیوں میں بھی تبدیل کرتا ہے۔ اللہ کھوٹے سکے لے کے کھرے دے دے۔ میں آج ہی حکایت پڑھ رہا تھا، ایک نان بھائی ہے بغداد میں ہے، لوگ روٹیاں اور نان لگوانے آتے ہیں، بڑی شہرت ہے،
اس نے وہ ایک رکھی ہوئی ہے ٹوکری، اس کے اوپر چھاپی سی رکھی ہے، جو بھی پیسے دیتا ہے دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے، جینمن ہے، 1 نمبر ہے تو رکھ لیتا ہے، کوئی 2 نمبر بھی دے کے گیا ہے تو رکھ لیتا ہے۔ روٹی اسی معیار کی، نان اسی معیار کا، کرتے کرتے جب موت کا وقت آیا ٹوکری پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا اللہ یہ دیکھ سارے کھوٹے ہیں، دنیا کھوٹے دیتی رہی، میں کھرا دیتا رہا، اللہ میں تیری مخلوق ہو کہ تیری مخلوق کے کھوٹے قبول کرتا رہا ہوں، اللہ میرے اعمال میں بھی بڑے سارے عمل کھوٹے ہیں، اللہ میں توبہ کر کے تیری طرف آنا چاہتا ہوں، میرے یہ کھوٹے عمل لے کے اللہ کھرے میں تبدیل فرما دے، وہ رب بڑا مہربان ہے۔ آئیے نیکیوں پہ فخر نہ کریں، جماعتوں پہ فخر نہ کریں، اپنی ذاتیات پہ اور برادری ازم پہ مت اکڑیں، لا الہ الا اللہ کا فیض لے کے، شہادتین کی گواہیاں لے کے، نماز روزے حج زکات لے کے، حقوق العباد میں بڑوں چھوٹوں کا ادب لحاظ کر کے انشاءاللہ اس وطن عزیز کی مٹی سے وفا اور پیار کرتے ہوئے اللہ کے سپرد کیجئے خود کو۔ کل کا چڑھا ہوا دن ممکن ہے کہ اللہ کہہ دے فرشتوں میں نے اپنے ان بندوں کے جملہ گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل کر کے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ یہ ہیں میرے وہ بندے کہ جن کو خرامن خرامن سلامن سلامہ جنت کی دعوتیں ہیں۔ اللہ سے ہم اچھی امید رکھے، یہی دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے لیے بھلائی کا معاملہ فرمائے۔ دعا کا کہا گیا ہے کہ محترم سردار اعجاز نے کئی مرحوم کے لیے بخشش کے کلمات، ہاں ہم دعا کرتے ہیں اپنے تمام ان لوگوں کے لیے جن میں ہمارے تمام عزیز و اقارب ہیں، بالخصوص جن کا نام لیا گیا ہے، تو انشاءاللہ دعا کے اندر ہم بیماروں کے لیے، وطن عزیز کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، دین اسلام کی سربلندی اور ترقی کے لیے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما توفیق الا باللہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الہ العالمین تو حی بھی ہے، القیوم بھی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے سدا زندہ رہنے والے، ہمیں زندہ رکھنے والے، اے سدا قائم رکھنے والے، ہمیں